السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہے جاتے ہیں یوں ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یوں ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، ادھر میں ہند میں ہوں آپ قائد ہے مدینے میں، ادھر میں ہند میں ہوں آپ قائد ہے مدینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو جائے، کہ کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے مدینے میں، کہ کعبہ دیکھ لے اور موت آ جائے
مدینے میں رہ جاتے ہیں یوں ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں وباللہ تو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں اور تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں، ایک عظیم الشان ذات اقدس میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا ذکر کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بے شمار ایسے حصے ہیں، ایسے گوشے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زاویے سے اگر آپ کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، بحیثیت والد کیسے تھے، بحیثیت پڑوسی کیسے تھے، بحیثیت آپ جتنی چیزیں ہو سکتی دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچائی پہ تھے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ ہمارے رسول سب سے بلند مقام پر فائز ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. میں ان 5-7 منٹ میں جو کوشش آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو آگ سے بچانے کے لیے بھیجا ہے. آپ داعی حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں انسانیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے بغیر اس دنیا سے نہ جائے، اللہ پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان کے پاس اللہ کا دین پہنچ جائے. بحیثیت داعی آپ کے اندر جو کڑن تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچ جائے. ہر انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچائی گئی وہ تکلیفیں آپ نے کبھی محسوس نہیں کی، اس کا کبھی اظہار نہیں کیا. آپ کبھی پریشان نہیں ہوئے دعوت میں. آپ ایسے داعی اعظم ہیں کہ آپ یہ جانتے تھے، آپ کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے کسی طرح اللہ کی آنکھ سے بچ جائے. آپ داعی تھے اور یہ دعوت کی یہ تڑپ، وہ مکہ ہو، وہ طائف ہو، وہ کوئی علاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بیچ رہ کر انسانوں سے محبت کرتے ہوئے
انسانوں کو یہ بتا دیتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا یہ بتا دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک چھوٹے سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بہترین خیرخواہی کا ثبوت دے دیتے تھے۔ آپ یہ چھوٹا سا جملہ کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انسانیت کی کامیابی اسی دعوت میں، اسی کام میں، اسی حق میں ہے، کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی یہودی کے انتقال پر بھی آپ پرملال ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سمجھیے اس بات کو، سمجھیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف کس نہج پر تھی، کس مقام پر تھی، بحیثیت امت کے میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ دعوت کی کڑن، وہ دعوت کی طلب، وہ دعوت کے پہنچانے کے لیے تکلیفوں کا برداشت کر لینا، یہ تمام آپ کی سیرت کے پہلو سے ملتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ آپ کسی یہودی کے میت کو دیکھ کر آپ کو افسوس ہوتا۔ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے ایک یہودی کے انتقال پر، جو اس کا جنازہ جا رہا تھا، وہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا تھا یا اس کا ایمان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ یہودی کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ ہے کہ انسان کو اس کی خیرخواہی، سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ خیرخواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موقع ملتا، بازاروں میں، قبیلوں کے بیچ جو میلے وغیرہ لگا کرتے تھے مکے میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات بتاتے کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور نتیجے میں آپ کو ستایا گیا۔ وہ بہت بڑی تاریخ ہے، آپ کے اوپر کیا کیا آپ تکلیفوں سے گزر گئے، بڑی تاریخ ہے۔ وہ طائف کا میں ذکر کرتا ہوں 2 منٹ آپ کے سامنے، کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی تکلیفیں دی گئی، آپ کے پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا گیا، آپ کے پیر مبارک سے خون رسنے لگا اور آپ کے جوتے کے اندر وہ خون جمع ہو گیا۔ اتنی تکلیف کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، فرشتے یہ کہنے بھی لگے کہ یہ 2 پہاڑوں کو ملا دیا جائے اگر آپ کہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے کہ نہیں، ان کے آنے والی نسلیں یہ مان لے گی اگر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ سمجھیے انسانیت کے لیے یہ ہے وہ دعوت کی نہج، یہ ہے دائی کی وہ چیزیں جو اس کی ذات میں، اور یہ تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، بحیثیت دائی کے آپ کی طلب کا تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ بحیثیت دائی ایک انسان کے لیے کتنی تکلیفوں کے بعد بھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانے، میری تکلیفیں رہنے دیجیے۔ آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہیں کہا کہ ان کے آنے والے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ تو بحیثیت دائی کے آپ کو بہت تکلیفیں مکے میں پہنچائی گئی۔ انسانیت سے محبت، انسان ان تک یہ بات پہنچ جانا، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بات اگر تم تک پہنچتی ہے تو لوگوں تک پہنچا۔ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میری ایک بات اگر تم کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے تو اس کو بتا دو، یعنی آپ کی بات اتنی اہم ہے۔ آپ نے انسانیت کو یہ بتا دیا، آپ نے انسانیت کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی کامیاب نہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر آپ نے یہ بتا دیا، اور آپ نے عملی طور پر بھی بتا دیا۔ اپنے افراد خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کا تذکرہ کر لیں کہ آپ نے دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے علماء کرام کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر یہی مجھے کچھ کہنا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک شعر پر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ وہ شعر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے وہ شعر لکھا ہوا تھا ایک کتاب میں، آپ بھی اس کو سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ خنجر چلے کسی پر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر
تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو صرف کیا نہیں بلکہ اس کا حق ادا فرمایا ہے۔ آپ نے ایک ایک انسان کو پکڑ کر 70 بار کوئی انکار کرتا تو آپ اس کے پاس پھر جاتے اور ایسے جاتے کہ جیسے پہلی بار جا رہے ہیں۔ بہت چیزیں ہیں آپ کی زندگی سے ہم کو مل سکتی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ کریں، کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر پہلو سے دیکھنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام کیا ہے اس کام کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی زندگی میں لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔